کامل روزہ کون سا ہوتا ہے؟ کامل روزہ وہ ہوتا ہے جو 6 آداب کے ساتھ رکھا جائے۔ کتنے آداب کے ساتھ؟ وہ 6 آداب اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ نمبر 1، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو۔ آپ کی آنکھ کا کیا ہو؟ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، آنکھ سے امرد بیریش لڑکوں کو نہیں دیکھنا، آنکھ سے غلط فلمیں نہیں دیکھنی، آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ منہ تو بند کر لیا، کھایا کچھ نہیں ہے، پیا کچھ نہیں ہے، اور دن کو بیریش امر چھوٹے لڑکوں کے ساتھ یاریاں لگائی جا رہی ہیں۔ بہت سارے بدبختوں کو میں جانتا ہوں، تسبیحات میں پہلے سب میں کھڑے ہوتے ہیں، تراویح میں قرآن بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا روزہ انہیں اس بد عمل سے، قومی لوط کے اس عمل سے نہیں روک رہا۔ اپنے آپ کو پھر بھی بزرگ پارسا سمجھا جا رہا ہے، شادی شدہ۔ خدا کی قسم اللہ کی عذاب آئے گا، اس لیے اس عمل سے باز آنا ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ آنکھ وہاں پہ آپ کی نظر اٹھنی چاہیے جہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہے، بس۔ اس سے قرآن کو دیکھو، اس سے والدین کے چہرے کو دیکھو، اس سے قدرت کے مناظر کو دیکھو، لیکن اسے گناہوں میں گندا نہیں کرنا۔ یہ آنکھ کا روزہ رکھنا ہے۔ آداب میں دوسرا ادب یہ ہے، آپ کی کان کا بھی روزہ ہو۔ کانوں سے آپ نے غیبت نہیں سننی، غیر محرم عورتوں کی گپیں نہیں سننی، گندی باتیں نہیں سننی، گانے نہیں سننے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، وہ آواز آپ کی کان میں نہیں جانی چاہیے۔ یہ کان کا روزہ ہے۔ یہ کس کا روزہ ہے؟ تیسرا ادب، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو۔ آپ کی زبان کا بھی کیا ہو؟ کیا مطلب؟ آپ کی زبان پہ غیبت نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کریں، زبان سے کسی کو لان تان نہ کریں، تانا نہ ماریں، زبان سے کسی کی دل آزاری اور دل شکنی نہ کریں، زبان کو تالے لگا لیں۔ رمضان میں اس پہ قرآن کی تلاوت ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، ذکر ہو، باقی زبان کو تالا لگا لو۔ یہ زبان کا کیا ہے؟ یہ زبان کا روزہ ہے۔ 3 ادب ہو گئے۔ چوتھا ادب، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہو۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی غلط چیز کو نہیں چھونا، گناہ والی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، آپ کے قدم گناہ والی جگہ کی طرف نہ اٹھیں۔ یہ ہے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ۔ ہمارے ہاتھ کم ناپ رہے ہیں نا، دکاندار لے تو پورا رہا ہے، کیش پیسے پورے لے رہا ہے، چیز کم ناپ رہا ہے، اور روزہ بھی ہے، روزہ رکھا ہے اس نے، پیسے اچھی چیز کی لے رہا ہے 1 نمبر کی، اور بیچ رہا ہے 2 نمبر۔ ہاں، جو بیسن ابھی بکے گا نا مارکیٹ میں، 1 نمبر کے پیسے لیے جائیں گے، اور اس میں کیا ڈالا ہوگا؟ جو قیمہ ہمارے شرگڑ کے یہاں پہ ہمارے دوست احباب بیچیں گے، معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں کیا وہ قطرہ زیادہ ہوگا، یا اس میں پتہ نہیں کیا گند انہوں نے مکس کیا ہوگا۔ زبان پہ روزہ ہے۔ ہاں جی، ہم روزہ داروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے راستے میں یہ 2 نمبری مسلمان سب سے بڑا رکاوٹ ہے۔ جس دن مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو گئے، خدا کی قسم یہ کفر دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے گا۔ میرے اور آپ کی کرتوت دے کر آج غیر مسلم اسلام کی طرف نہیں آ رہا، اس لیے اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرو۔ 5واں ادب، آپ کے پیٹ کا بھی روزہ ہو۔ آپ کے پیٹ کا روزہ کیا ہے؟ آپ کے پیٹ میں حرام لقم نہیں جانا چاہیے۔ جس پہ سحری کر رہے ہو، وہ سحری میں جو چیز آپ پکا رہے ہو حلال کی ہو، حلال پیسہ لگاؤ اس پہ۔ افطار میں حلال پہ افطار کر رہے ہو۔ ہاں جی، دن کو روزہ رکھا ہے، سود کے پیسوں سے افطار خود بھی کر رہا ہے، افطار پلٹی بھی ہو رہی ہیں، اور سٹے بازی، جوا، پتہ نہیں کیا کرپشن کر کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی پہ ڈاکہ ڈال کر یہ صوفی اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے رمضان میں مسجد میں افطار پارٹی بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاں بخشے جائیں گے، گویا کہ اللہ کو بھی ہم ٹرکا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اپنے پیٹ میں جو لقمہ آپ نے ڈالنا ہے نا، وہ حلال کو حرام کا نہ ہو۔ کس کا ہو؟ حلال کا۔ یہ ہے 5واں ادب۔ 5واں کوئی سوال کر سکے گا مولانا صاحب؟ آج کے دور میں اگر ہم حرام نہیں کھا رہے، مشتبہ مال تو کم از کم سب کا ہے۔ جو ملازم ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، صلاحیت پوری نہیں لگا رہا، دیڑی پوری لے رہا ہے اور تنخواہ پوری لے رہا ہے، یہ تنخواہ بھی تو حرام ہے۔ چیز 2 نمبر بیچ رہا ہے اور پیسے پورے لے رہا ہے، حرام ہے۔
تو اب روزے کو کیسے بچا جائے؟ ہم سب اس گندے تالاب میں اس وقت جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں، تو روزوں کو کیسے بچائیں؟ اللہ فقہائے کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے ایک ہیلہ نکالا ہے۔ وہ ہیلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے روزے جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ یہ مطلب نہیں کہ حرام حلال ہو گیا، مسئلے کو آدھا نہیں سننا۔ حرام کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام حرام رہے گا۔ ہاں، اس ہیلے سے یہ ہوگا کہ آپ کے روزے کامل ہو جائیں گے، اس سے خرابی نکل جائے گی، لیکن وہ جو حرام کا عمل آپ کر رہے ہیں وہ حرام حرام ہی رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جس آدمی کی آمدنی حرام کی ہے وہ رمضان میں اپنی سحری اور افطار کے لیے اپنے پیسوں پر کوئی چیز نہ خریدے، نہ افطاری کے لیے نہ سحری پہ۔ اس کے لیے کیا کرے؟ کسی سے قرض لے، جس کا مال پاک ہے اس سے کیا کرے؟ قرض، اور اس قرض کے پیسوں پر سحری اور افطاری کا سامان خریدے۔ کیا کر لے؟ اب اس نے جو قرض دیا، اس آدمی کا مال پاک، اس نے تو قرض لیا نا، اب یہ قرض لے کے جو سحری افطاری کر رہا ہے یہ مال کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب جب دے گا تو حرام سے دے گا، تو یہ حرام کے پیسوں سے دینا یہ گناہ بدستور باقی رہے گا، حرام حرام رہے گا، لیکن اس کے پیٹ میں حلال چلا گیا، بس صرف اتنا عمل۔ اس ہیلے سے یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ پانچواں ادب ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، پیٹ کا روزہ، تو چھٹا ادب یہ ہے کہ اس روزے میں شام کے وقت، افطاری کے وقت آپ کی دل کی کیفیت ہو کہ اللہ کی رحمت پہ امید ہو کہ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے روزے کو کیا کر دے گا؟ قبول کر لے گا، اور اپنی نالائکی پہ یہ خوف اور ڈرو کہیں میرا روزہ میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ خوف اور امید کے درمیان کی حالت میں آپ اس روزے کو رکھیں۔ امید یہ ہو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ میرے ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول کر لے گا، اور خوف اس بات کا ہو میری نالائکی، میری گندگی، میرے بد اعمال کی وجہ سے کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب 6 آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا۔